سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اسی طریقے سے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم لوگوں سے اچھے طریقے سے خوش خلقی سے گفتگو کرو گے، بات کہو گے، یا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے کہو اچھی اور نرم بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم اس قول سے پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے تم میں سے تھوڑے افراد کے، تھوڑوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کر رہے تھے محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کا جو ایک نظریہ یا ان کے متعلق یہ تھا کہ ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، ہم جنت کے اندر جائیں گے، اگر جہنم کے اندر بالفرض والمحال جانا بھی پڑ گیا تو ہم تھوڑے سے چند دن رہیں گے، اور اسی طریقے سے اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری سب خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اور قانون نجات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، وہ نجات پائے گا، ورنہ اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ ما قبل کے اندر یہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں ہو گئیں، یا ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد و پیمان لیا تھا، اس عہد کو کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت مبارکہ میں جس عہد کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک طرح سے عہد توحید بھی کہلاتا ہے، عہد توحید بھی کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے آپ حضرات کے پیچھے یہ بات پڑھ چکے ہیں
کہ بنی اسرائیل سے مختلف اوقات میں مختلف عہد و پیمان لیے گئے، مختلف اوقات میں مختلف ان سے عہد و پیمان لیے گئے، میثاق لیے گئے۔ جیسے مثال کے طور پر پیچھے تورات کے متعلق فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا اور نہیں مان رہے تھے تو ہم نے طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک عہد ان سے لیا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم جو کچھ اس میں ہے اس کو پکڑ لو، یاد کر لو۔ ایک اور مقام پر فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو ہم نے آپ کو تورات کی شکل میں احکامات دیں اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ عہد بھی لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ تم لوگوں کے سامنے حق بات کو واضح کر کے کھول کر رکھ دو گے، تم ان سے کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں، یہ چیزیں واضح کر دو گے۔ یہ اور اس طریقے سے بہت سارے عہد بنی اسرائیل سے کیا ہے مختلف اوقات میں لیے گئے ہیں۔ تو آج بھی ایک بنی اسرائیل کا جو ایک عہد ہے جس کو عہد توحید سے تعبیر کیا گیا، اس آیت مبارکہ میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد و پیمان لیا۔ میثاق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عہد کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ عہد ہوتا ہے جو پکا اور مضبوط ہو، وہ عہد جو صرف کیا کہتے ہیں باتوں کی حد تک نہ ہو، ٹھیک ہے، صرف ایسا نہ ہو بلکہ وہ انتہائی مضبوط اور پکا جو عہد ہوتا ہے وہ اس کو عہد کہتے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں معاشرے میں آپ دیکھ رہے کوئی دوست ہوں، آپس میں کوئی بات کریں تو یار یہ کام کر تو اچھا یار میں کر دوں گا، تو وہ کہہ رہے نہیں ایویں تو کہہ رہے ہیں ایویں نہیں اس طرح تو کر دوں، تو کہہ رہے ہیں یار پکا وعدہ نہیں، تو کہتے ہیں یار پکا وعدہ میں نے کہہ اب یہ پہلی ایک جو بات ہے مثال یا میں کر دوں گا یہ خالی بات ہی ہے مثال کے طور پر، جب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار میرے پر آپ بلیو کر لیں یا یوں کر لیں میں پکا کروں گا، اور قسم وغیرہ اٹھا لیتا ہے ایسی باتوں کے اوپر، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار نہیں اب یہ کیا ہے پکی بات کر رہا ہے اور ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے بعد میں اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لیکن اپنے طور پر اس نے بات کو کیا کیا پکا کیا، مضبوط کیا ہے۔ تو یہ میثاق ایسے عہد و پیمان کو کہا جاتا ہے جو انتہائی مضبوط ہو اور پکا ہو۔ اب وہ عہد و پیمان آپ حضرات کے سامنے جیسے کہ ابھی آئے گا، یہ کوئی عہد و پیمان ایسا نہیں ہے کہ جو انوکھا ہو یا انہی سے لیا جا رہا ہو، یہ سارا کا سارا عہد و پیمان پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، تورات کے اندر بھی تھا، اور پھر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اس دین نبوت دین محمدی کے اندر بھی کیا ہے یہ وہی قانون وہی میثاق کیا ہے موجود ہے۔ اب وہ میثاق کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے اس عہد و پیمان کی جو سب سے پہلی چیز جس کو بیان کیا، فرمایا لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ۔ آج ہماری گفتگو صرف اسی پر ہوگی، ما بقیہ بات انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ لا تعبدون الا اللہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے۔ گویا کہ اس کو کہہ دیا توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہا۔ محترم سامعین کرام، اب آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر یہ وہ عہد و پیمان ہے کہ تمام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ سید آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے کے سارے حضرات انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ جو ایک بنیادی بیسک جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت اگر کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ لیجئے ہر نبی نے تقریباً اپنی قوم کے اندر یہ بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ تمام دیگر عقائد کی بیسک ہے، بنیاد ہے، اور یہی وہ عقیدہ توحید ایسا ہے کہ جس کے بلبوتے پر انسان کی کیا ہے نجات ہے۔ اگر اس کے اندر وہ مضبوط ہے، انتہائی مضبوط ہے، تو اس کی کیا ہے نجات ہے اسی کے اندر۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ،
ٹھیک ہے نا، دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تھوڑی سی گہرائی کے اندر جا کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اور اسی پر جمع ہوا ہے، تو یہ ایسا آدمی جناب نجات پا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی دیگر تھوڑی سی خرابیاں وغیرہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے اس کو معاف کر دے، چاہے جناب اس کو ہلکی سی سزا دے کہ لیکن بالآخر دا اینڈ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہی ہے۔ اس لیے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر، جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دیں جو کسی اور کو دیں۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے مثال کے طور پر فرمایا کہ مجھے یہ چیزیں براہ راست اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنے کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو آدمی توحید کے اوپر کاربند رہے گا، اسی پر اس کی وفات ہو جائے گی، ڈیتھ ہو جائے گی، میرا لازمی میرے اوپر کہ میں اس کی کیا کروں؟ بخشش کروں۔ تو یہ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ اب عقیدہ توحید کے اندر دو چیزیں آپ حضرات ذہن نشین رکھیں، دو چیزیں آپ حضرات ذہن میں نشین رکھیں اس حوالے سے کہ ایک اس میں مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے۔ ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو کیا ہے؟ مثبت پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم یہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت روا مشکل کشا یہ کرو وہ کرو، یہ سارے مثبت ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ مثبت ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں لا تعبدون الا اللہ، منفی پہلو کو کیا کیا؟ بیان کیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ، یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا مشکل کشا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا، اب اگلا اس کا منفی پہلو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، یہ اس کا کیا ہے؟ منفی پہلو ہے۔ یہ اس منفی پہلو کو اس میں ذکر کیا۔ اب یہاں پر آ کر لوگ جو ہے، پہلا جو مسئلہ ہے نا کہ نماز پڑھو، مثلا اس کی عبادت کرو، یہ کرو وہ کرو، ہم اس میں تو کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا دوسری کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا، اس میں آ کر ہم جناب اللہ کیا ہے؟ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس میں ہم آ کر کیا پڑ جاتے ہیں؟ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب اس میں کیسے کمزور پڑتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دیگر کو بھی ہم کیا ہے؟ بیچ میں لے آتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جناب بعض بزرگوں کے ذمے لگا دیا ہے، بعض ہستیوں کے ذمے لگا دیا، بعض انبیاء کے ذمے لگا دیا۔ مثال کے طور پر ہر ایک قوم نے یا ہر ایک علاقائی طور پر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر، جیسے شیطان نے ان کو کوئی ایسی پٹی پڑھا دی، اسی کے اوپر کیا ہے؟ چل پڑے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر دیکھیں اسی وجہ سے آپ حضرات قرآن مجید کے آیت مبارکہ میں آگے چل کر 10ویں پارے کی انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ٹھیک ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پیشوا، اپنے جو وہ پیر جو ان کے بڑے بڑے رحمان تھے یا ان کے وہ جو مولوی تھے یا جو بھی اس قوم کے، انہوں نے کیا بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی چیز میں شریک کریں گے تو یہ ایک منفی پہلو ہے، اور یہ بھی جناب اللہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ انسان آ کے یہاں پر بہک جاتا ہے۔ یا اس کو آپ ایک اور انداز سے بھی بات سمجھیں کہ دیکھیں توحید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توحید فی ذات ہے اور ایک توحید فی صفات ہے، ٹھیک ہے نا۔ توحید فی ذات کے اندر بھی آ کر لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اندر وہ واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ذاتی وجود ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا اپنا وجود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، وہ خالق کا دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو خالق کہتے ہیں، ہمیں مخلوق کہتے ہیں، ہم پیدا کی گئی، ہم تھے نہیں ہیں، اور آگے اب ہیں اور آگے نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ
شروع سے تھے، ہیں اور رہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وجود یہ تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی جناب اللہ کیا کر دیا، کسی کو شریک ٹھہرا رہے. اور صفات کے اندر تو آپ حضرات دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، صفات کے اندر تو آپ حضرات دیکھتے ہی ہیں کہ اچھا جی یہ اولاد مثال کے تو ہم سب کو پڑھے کہ یہ اولاد کا دینا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی فلاں ہستی، فلاں بزرگ، فلاں مزار، فلاں پر چلے جاؤ تو وہ بھی جناب اللہ کیا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، یہ دیتا ہے، یا اور اس طریقے سے کئی چیزیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی یہ ساری چیزیں ہیں اس میں معاملات کی تدبیر اور یہ سب کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں جی اس نظام کائنات اور اس ہستی کو چلانے والے ٹھیک ہے اللہ ہی چلا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے، ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے، ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے لا تعبدون الا اللہ، ٹھیک ہے نا. مثبت کو بھی بیان کر دیا پہلے اور منفی کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو آپ نے کیا کرنا ہے، عبادت نہیں کر. اس عقیدے کے اوپر اگر آپ آگئے یا ہم لوگ آگئے تو یقین جانی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے ہم کیا ہیں، وہ مصداق بن جائیں گے. تو یہ پہلے عہد کا جو تھا نا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اور باقی آگے جو ہے وہ کیا کہ والدین کے ساتھ احسان وغیرہ وہ انشاءاللہ ذکر کے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر حقیقی معنوں میں، حقیقی اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.